اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے وہ پوری ذات رسول پر اتاری گئی، پوری ذات رسول پر اتاری گئی۔ اس واقعہ آپ کو معلوم ہے، توما نے چوری کیا ایک مسلمان کے گھر سے، اور چوری کا سامان لے جا کر یہودی کے گھر میں رکھ دیا۔ دوسرے دن وہ یہودی پکڑا گیا اور توما نے کیا کہا، میں نے چوری نہیں کیا ہے، یہ یہودی ہی چور ہے، مال اسی کے گھر سے نکلا۔ وہ یہودی بارہا کہتا رہا کہ توما میرے گھر لا کر رات میں امانت کے طور پر سامان رکھا ہے، میں نے چوری نہیں کیا۔ لیکن سارے مسلمانوں کو اس وقت یہ دیکھنا تھا کہ سامان کہاں سے آیا ہے، یہودی کے گھر سے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فیصلہ فرماتے اس سے پہلے کہ وحی آ گئی، اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ توما ہی چور ہے جو منافق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حق فیصلہ فرمایا یہودی کے حق میں کہ وہ بے قصور ہے اس معاملے میں، چوری کے معاملے میں، اور توما کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ تو یہ جو واقعہ ہوا اس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایسے حالات بنا کر کے وہ لایا تھا، بعض مسلمانوں کو بھی اپنی بے گناہی کا گواہ بنا کر کے لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت رسول کے ساتھ نہ ہوتی تو پھر یہ لوگ رسول کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہوتے۔ لیکن یہاں سے پتہ چلا کہ کبھی بھی رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اور فضل ہمیشہ رسول کے ساتھ ہے، نہ وہ بہکیں گے نہ دھوکہ کھائیں گے، کبھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ فضل الہی ہے۔ اب آگے جو آیت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معصوم ہونے کا اور محفوظ ہونے کا عقیدہ جو پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا ہے کہ رسول ہر چیز سے محفوظ ہیں، گناہوں سے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ بعض ملحدین بھی ہیں، بعض یہودی بھی ہیں، اور بعض مستشرق جو حضور کی ذات پر یہ اعتراض کرتے ہیں، اس میں سے کچھ آریہ سماج کے پنڈت بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر معاذ اللہ کبھی دورے پڑتے اور اس وقت وہ ہوش میں نہیں رہتے، ان کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا وہی قرآن بن گیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں۔ اسی لیے پچھلی مجلس میں نے یہ بات تاکیداً عرض کیا کہ اے سنی مسلمانوں، پوری زندگی پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 63 سالہ، ایک دن تو دور کی بات، ایک گھنٹہ بھی دور کی بات، ایک لمحہ بھی کبھی حضور پر بے ہوشی نہیں آئی، غشی بھی نہیں آئی، کبھی غشی اور بے ہوشی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نہیں آئی، اس طرح کہ ہوش غائب ہو گیا ہو اور اس وقت زبان سے کچھ کا کچھ نکل گیا ہو، ایسا کبھی حضور کی زندگی میں نہیں ہوا۔ اور یہ عقیدہ رکھو گے تو پھر تمہارا اسلام کھوکھلا ہو جائے گا۔ قرآن حضور کی زبان سے نکلا ہے، اگر حضور کی ذات کو محفوظ نہیں سمجھو گے تو پھر قرآن بھی محفوظ نہیں۔ یہ عقیدہ لے کر کے چلیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نبی پر انعامات اتارا ہے ان کا تذکرہ آ گیا۔ اس میں سے پہلی چیز تو یہ اللہ کا فضل رسول کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت رسول کے ساتھ ہے، اور پھر پوری جماعتیں دھوکہ دینے کی کوشش کریں تو بھی وہ رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتی، حضور محفوظ ہیں، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ رسول کے ساتھ جس نے بھی برائی کا ارادہ کیا اس نے خود اپنا برا کر لیا۔ یہ بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انعام ہے کہ جو دشمن حضور کا برا چاہے گا وہ خود اپنی برائیوں میں گر جائے گا۔ پانچویں چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ نے آپ پر کتاب اتاری۔ علیکہ کہتے ہیں تم پر، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر۔ علیکہ عربی میں علا کا مطلب ہوتا ہے پر، کیا جو ہے مخاطب کے لیے کہتے ہیں، یو، فار یو کا مطلب ہوا تمہارے لیے۔ اسی طرح سے علیکہ کا مطلب ہوا تم پر۔ اب یہ اتنے ہی لفظ میں بہت ساری باتیں پنہا ہیں، بہت سارے اسرار رموز ہیں۔ اللہ نے فرمایا انزل اللہ علیک الکتاب،
اللہ نے تم پر کتاب اتاری رسول پر، تو پر کہاں پر؟ سر پر اتارا، سینے پر اتارا، کندھوں پر اتارا، دل پر اتارا، کہاں ہے؟ تو یہ پر کا مطلب علیکا، تجھ پر، تو اس میں کس چیز پر اتارا اس کی تخصیص نہیں۔ اب علی صدری کا کہیں گے تو تمہارے سینے پر، علی رأسی کا کہیں گے تو تمہارے سر پر، علی قلبی کا کہیں تو تمہارے دل پر، لیکن یہ صرف ڈائریکٹ علیکا، تم پر اتارا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے وہ پوری ذات رسول پر اتاری گئی، پوری ذات رسول پر اتاری گئی۔ اس کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ انسان جو کچھ بھی ایکسپٹ کرتا ہے وہ تین قسموں سے، ایک کان سے سنتا ہے، کان سے سنی ہوئی بات بھی قبول کر لیا، دوسری دل سے لیتا ہے، تیسری روح سے بھی لیتا ہے۔ انسان کے ایکسپٹ کرنے کی طاقتیں تین ہیں، ایک کان سے، ایک دل سے اور ایک روح سے۔ دل اور دماغ ایک ہی چیز ہو گئی۔ اب مثال اس کو میں یوں بتاتا ہوں، اب میں نے آپ کو کچھ بات کہی، کوئی بات کہہ دی، ہو سکتا ہے آپ کے کان میں گئی، دل میں نہیں گئی، کان سے سنا اڑا دیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کان سے بھی سنا اور دل پہ بھی لے لیا، دل پہ لینے کے اثرات معلوم پڑتے ہیں۔ میں نے اگر مثال کے طور پر جہنم کا تذکرہ کیا، جہنم ایک ہولناک وادی کا نام ہے، ایک ہولناک ایسی وادی کہ جس کا سب سے کمتر عذاب آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے بھیجا پک کر کے کانوں سے ابل رہا ہوگا۔ یہ بات میں نے کہہ دی، کان سے سنا، دل میں اگر گئی، کسی کے آنکھ سے آنسو آ گئے، کسی کے کپ کپی تاری ہو گئی، کسی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کا مطلب ہوا کہ دل نے بھی لیا ہے، صرف کان نے نہیں سنا، دل نے بھی لیا ہے۔ اب پھر روح کا مقام آتا ہے، روح کب ایکسپٹ کرتی ہے، اس کے اثرات اور ہیں۔ روح نے بھی اگر ایکسپٹ کر لیا اس بات کو تو وہ وقتی نہیں رہتا، بلکہ اس کے بعد سے پوری زندگی وہ کپ کپی میں رہے گا۔ اس بات کو اگر اس نے قبول کر لیا تو گویا کہ وہ وقتی طور پر نہیں، پورا کا پورا زندگی بھر کے لیے اس کو عمل کے طور پر لے لے گا۔ تو انسان کے قبول کرنے کی تین چیزیں ہو گئی، کان سے، دل سے اور روح سے۔ اب اس کو ایک اور مثال سے میں بتاتا ہوں۔ انسان کچھ چیزیں ظاہری طور پر سن تو لیتا ہے، سمجھ میں آئے گی تو دل پہ لے گا، اچھا لگے تو روح پہ بھی لے لے گا۔ اب مثال کے طور پر میں اتنے بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں آپ کا کام ہو گیا، آپ کا کام ہو گیا، سننے میں تو آ گئی نا بات، ہو سکتا ہے اچھی بھی لگی ہو، لیکن سب کو معلوم نہیں کون سے کام ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک بندہ ہے اس میں جس کو میں نے شام میں کوئی کام کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، وہ مجھ سے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ فلاں کام ہونا چاہیے، تو میری اور ان کی ڈسکشن ہو رہی تھی مغرب سے عشاء کے بیچ میں۔ ابھی میں نے بیٹھ کر کے، مجمع تو یہاں پر کافی ہے لیکن سب کے درمیان میں نے کیا کہا، کام ہو گیا، سب نے سنا لیکن خوش وہ بندہ ہوا کیونکہ اسے معلوم تھا۔ یہ کہتے ہیں بات کا راز بھی سمجھنا، اسرار بھی سمجھنا۔ سب نے صرف سنا لیکن جس کو اس کا معنی معلوم ہے وہ خوش بھی ہوا۔ تو میرے عزیزو، یہ علیکہ کی تفسیر میں کہہ رہا ہوں، اللہ نے جو قرآن اتارا اپنے نبی پر، وہ صرف کانوں پر نہیں، رسول نے کانوں سے سنا، دل سے قبول کیا اور روح نے بھی ایکسپٹ کیا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں، قرآن کی تلاوت تو ہو رہی ہے آج بھی لیکن معنی سب کو نہیں معلوم۔ الف لام میم کیا مطلب ہے، آج تک پورے ترجمے اٹھا کر کے دیکھ لو، کہیں ترجمہ اس کا نہیں ملے گا۔ یاسین ترجمہ نہیں ہے اس کا، طٰہٰ اس کا ترجمہ نہیں ہے، کاف ہا یا عین صاد اس کا ترجمہ نہیں ہے، ہا میم عین سین قاف اس کا ترجمہ نہیں ہے۔
کسی بھی زبان میں نہیں، 1400 سال سے آج تک نہیں۔ اور اگر کوئی ترجمہ کرنے کی ہمت بھی کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ منع ہے۔ یہ حروف مقطعات سوائے رسول کے کسی کو اس کا ترجمہ نہیں معلوم، سوائے حضور کے کسی کو نہیں معلوم۔ اب بات یہاں آئی قرآن میں، یہ جب باتیں آئی، یہ راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ تو جب یہ آیتیں اتری تو میرے عزیزو، قرآن سب کے لیے آیا لیکن رسول کے لیے خاص طور پر آیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کے صرف الفاظ کو نہیں، اس کے معنی کو بھی سمجھا اور اس کے اسرار اور راز کو بھی سمجھا۔ اب ایک اور بھی بات اس کی وجہ میں بتا دوں کہ کوئی قیامت تک آنے والا یہ دعویٰ نہ کرے کہ قرآن کا ہر لفظ مجھے سمجھ میں آ گیا، اس لیے کچھ باتیں اللہ نے مخفی رکھا جو اس کے اور اس کے رسول کے درمیان ہے۔ قیامت تک آنے والا یہ چیلنج اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن سمجھ میں آیا وہ کسی اور کو قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ بہرحال اللہ نے یہ بھی انعام میرے رسول پر نازل پر، انزل اللہ علیک الکتاب، اللہ نے اے رسول تم پر یہ کتاب اتاری۔ یہ کتاب معمولی ہے، یہ کتاب معمولی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، سورہ حشر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر اتارتے تو اللہ کی ہیبت سے اور اس کے ڈر سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، بلکہ ریزہ کہتے ہیں ذروں کو، ہواؤں میں اڑنے لگتے۔ قرآن کی تاثیر، اور قرآن ایک نور الہی ہے، اللہ کا علم ہے، اگر وہ اتارتا پہاڑوں پر تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب اس کو یوں ہی سمجھ لیں کہ بارش اگر تھوڑی تیز آ جائے نا، درخت اکھڑ جاتے ہیں، پہاڑوں کی چٹانیں کھسک جاتی ہیں، بارش کی بوند میں اتنی طاقت نہیں، اس کے باوجود پہاڑ ہل جاتے ہیں۔ یہ تو نور الہی ہے، علم الہی ہے، اللہ کا علم ہے۔ یہ پہاڑوں پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ دوسری آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها، ہم نے اس امانت کو، اللہ فرما رہا ہے یہ امانت قرآن، اس امانت کو ہم نے پیش کیا آسمانوں پر کہ تم اٹھا لو، زمینوں کے پاس پیش کیا تم اٹھا لو، پہاڑوں کے پاس پیش کیا تم اٹھا لو، فابین ان یحملنها، وہ اس امانت کو اٹھانے سے دور ہو گئے ہیں، نہیں اٹھا سکے، واشفقن منها، گھبرا گئے، ڈر گئے۔ کون؟ آسمان، ساتوں آسمان ڈر گئے، ساتوں زمین ڈر گئی، دنیا کے پورے پہاڑ ڈر گئے کہ یہ امانت ہم نہیں اٹھا سکیں گے۔ لیکن رب فرماتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ایک انسان خاص نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ وہ انسان خاص کوئی اور نہیں، محمد الرسول اللہ کی ذات۔ وہ قلب اطہر پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب یہ قرآن اتارا گیا، میرے عزیزو، اللہ کی امانت جب اتاری گئی تو اسی سے طاقت رسول کو بھی ملحوظ رکھو۔ اندازہ کر سکتے ہو ساتوں زمینوں کی جو طاقت نہیں جو بوجھ اٹھانے، ساتوں آسمانوں کے پاس جو طاقت نہیں بوجھ اٹھانے کی، وہ صرف میرے رسول پاک کے پاس موجود ہے۔ پھر بھی لوگ بعض بد عقیدہ گمراہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہو اسے کوئی اختیار نہیں ہوتا، طاقت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی۔ جس کو بازوئے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازوؤں کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ جس کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت و قوت کا اندازہ تم کر سکو گے؟ آسمان کیا کیا اٹھا کر کے رکھا ہے تمہیں معلوم ہے؟ سورج، چاند، ایک ایک ستارہ، اتنی بڑی گیلیکسی ہے کہ اس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ سب آسمان اٹھا رکھے ہیں اپنے ساتھ۔ بڑی طاقت کا مالک ہے آسمان۔ اور زمین کو، چلو آسمان میں کیا کیا ہے ہمیں معلوم نہیں، سب پوری تحقیقات نہیں، زمین میں تو دیکھو کون سا ایسا تمہارا بنایا ہوا گھر ہے
جو کروڑوں انسانوں کے بوجھ کو اٹھا سکے گا. یہ زمین ہے جو پوری دنیا کے انسانوں کا بوجھ اپنے اوپر رکھی ہے. اتنا ہی نہیں، ان کے گھروں کا بوجھ، ان کی گاڑیوں کا بوجھ، اس پر پلس پہاڑوں کا بوجھ، جانوروں کا بوجھ، جنات کا بوجھ. اس میں بڑے سے بڑے جانور موجود ہیں، ہاتھیوں کی طرح، ایک نہیں کروڑوں کی تعداد میں مخلوقات. یہ سب زمین اپنے سینے پر اٹھا رکھی ہے. ایک پہاڑ کے وزن اور اس کی طاقت جانتے ہیں آپ؟ ایک پہاڑ کتنا وزن ہوتا ہے؟ ابھی ہالینڈ میں ہے، وہ مصنوعی پہاڑ بنانے کی کوشش کر رہے تھے لوگ. مصنوعی پہاڑ وہ صرف اور صرف 1 کلومیٹر کے دائرے میں ہے، اسکوائر کلومیٹر میں، کیونکہ ان کے یہاں پہاڑ نہیں ہے. ایک ان کو آرٹیفیشل پہاڑ بنانا تھا، اس کے لیے $8 ٹریلین کا خرچہ، جو صرف وہ لا کر کے مٹی اور پتھر جمع کر رہے تھے. اس پر بھی سائنسٹسٹ جتنے تھے انہوں نے زمین کے لوکیشن اور ساری چیزیں دیکھ کر کے کہا کہ یہ صرف اور صرف 1 کلومیٹر بھی نہیں، اس میں تقریباً 800 میٹر کے دائرے میں پہاڑ جو بن رہا ہے، اس کا وزن انہوں نے اندازن کیا تو وہ کئی لاکھ ٹن میں گیا. کئی لاکھ ٹن میں ایک پہاڑ کا وزن. اور پھر انہوں نے سائنسدانوں نے منع کیا کہ یہ زمین میں یہاں پر نہ بنائے، ورنہ یہاں پر زلزلے آ جائیں گے یا زمین دھس جائے گی. اتنا پہاڑ. میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے کتنے پہاڑ پوری دنیا میں رکھے. صرف سعودی عرب کی ایک تاریخ میں نے دیکھی، جغرافیہ، صرف ایک ملک سعودی عرب جو کثرت سے پہاڑیاں رکھتا ہے. میں چند سالوں پہلے معلومات کر رہا تھا تو پتا چلا صرف اس ایک ملک میں 20 لاکھ پہاڑیاں. ایک ملک میں 20 لاکھ پہاڑ ہیں. پھر باقی پوری دنیا میں، پھر انٹارکٹیکا جہاں برفیلی پہاڑیاں ہیں، ہندوستان جو پہاڑیوں سے گھرا ہوا. اتنے سارے وزن یہ زمین برداشت کر رہی ہے لیکن ہلتی نہیں ہے. ہمارا بھی بوجھ رکھی ہے، ہماری عمارتوں کا بوجھ ہے، ہماری گاڑیوں کا بوجھ ہے، جانوروں کا بوجھ ہے، درختوں کا بوجھ ہے، پہاڑوں کا بوجھ ہے، سب بوجھ اٹھا کر رکھتی ہے. لیکن پھر بھی زمین کہتی ہے یہ قرآن کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکوں گی. جو اتنی طاقتور زمین پوری کائنات کا بوجھ اٹھائی ہے وہ قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. یہاں سے ہمیں طاقت رسول کا اندازہ ہوا. اے زمین، جو سارا بوجھ تو نہیں اٹھا سکتی، وہ صرف قلب رسول اٹھا سکتا ہے.